السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ جو آپ کے سامنے مدرسے مسائیہ میں یعنی شام کے وقت آ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور اپنی ذمہ داری کے ساتھ یہ بچے خود کی ذمہ داری سے خوشی کے ساتھ آ کر یہاں پر تعلیمی مظاہرہ آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اور یہ بچوں کی جستجو کو دیکھ کر اس جلسے کو اس موقع پر رکھا گیا۔ ویسے تو ہر اتوار کے دن تفسیر قرآن کریم کا درس ہوتا ہے، اور جیسا کہ امام و خطیب مسجد اعظہ حضرت علامہ مولانا حافظ قاری سید اسحاق پاشا نقشبندی قادری صاحب مدرسے حسنات الانوار کے بانی مکہ مکرمہ تشریف لے گئے ہیں، تو اس ضمن میں استاد محترم نے فرمایا کہ مدرسے کے بچوں کی جو جستجو ہے اس کے پیش نظر ان کا جلسہ رکھا جائے۔ اسی تحت آج یہ جلسہ منعقد کیا گیا تھا، جیسا کہ آپ دیکھے ہیں کہ بچوں نے اپنی جہاں تک ہو سکے تعلیم کا مظاہرہ آپ کے سامنے پیش کیے، اور چونکہ اسکول اور کالجز کے اندر جیسے ہی کوئی پارٹیز ہوتے ہیں، کوئی وہاں پر پروگرام ہوتا ہے، تو بچوں کے اندر ماں باپ خود سے جستجو دے کر ان کو بتا کر پارٹیسپیٹ کرنے کا جذبہ دکھاتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ بچوں کو صرف کہا گیا تھا کہ جلسہ کرنا ہے، تو یہ بچے تمام طلباء خود اس میں حصہ لینے کے لیے آگے اپنے آپ کو پیش کیا، اور بھی دیگر جو اساتذہ ہے تمام اساتذہ نے ان پر تھوڑی سی محنت کروائی ہے، اور یہ جو ڈیسیجن لیا گیا تھا یہ ایک دو دن کے اندر ہی ڈیسیجن لیا گیا، اسی لیے بچوں کے اندر تھوڑی سی رکاوٹیں بھی آئی، یعنی جس قدر چاہتے تھے کہ کوئی رکاوٹ کے بغیر ہی اپنا مظاہرہ پیش کریں، لیکن یہ بچے ہیں، اگر آج ہم اس بچوں کے پیچھے محنت نہیں کریں گے، ان کو بڑھنے کا موقع نہیں دیں گے، تو کل کے دن جب سچائیاں بیان کرنے کے لیے یہ زبانیں خاموش ہو جائیں گی۔ جیسا کہ اسلام کے تعلق سے کہیں پر کچھ بھی کہا جاتا ہے، لیکن وہاں پر اس کو روکنے کے لیے کوئی بھی اپنی زبان کو دراز نہیں کرتے ہیں کہ یہ علم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب علم نہیں حاصل ہوا تو ایمانی قوت بھی، ایمانی حلاوت بھی ان کو حاصل نہیں ہو رہی، تو اسلام کے اوپر جہاں جہاں پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے تو اس کو روکنے کی بجائے مسلمان کا حق ہے کہ اس کو روکیں، اپنی آواز کو بلند کیا جائے، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ آواز کو نہیں روک رہے ہیں؟ جو اسلام کی طرف اپنی انگلیاں جو اٹھاتے ہیں، لوگ اٹھاتے ہیں، شرپسند لوگ جو اٹھاتے ہیں، ان کا جواب بھی ہم زبانی انداز میں بھی نہیں دے سکتے، آواز کے تحت بھی نہیں دے سک رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ علم کی کمی ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنی زبانوں کو اپنے اندر ایک خوف کو پیدا کر چکے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو حکم فرمایا تھا کہ پڑھنے کا حکم فرمایا، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اللہ نے سب سے پہلے پڑھنے کا حکم فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ یہ تعلیم پڑھو، دینی تعلیم ہی حاصل کرو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ پڑھنے کا حکم فرمایا۔ اور احادیث میں بھی بے شمار فضائل بیان کیے گئے علم دین حاصل کرنے کی، یا دینی علوم حاصل کرنے کی، یا پھر وہ علم جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، فرض ہے، زندگی گزارنے کے لیے جو علم ضروری ہے، وہ چاہے وہ دنیاوی ہو یا پھر اخروی ہو، آخرت کی زندگی کا ہو، تو وہ علم حاصل کرنا فرض قرار دیا گیا ہے، اور اس کے لیے کوئی حد نہیں بتلایا گیا کہ اتنا ہی علم حاصل کیا جائے۔ لیکن آج ہمارے پاس دینی علوم میں پیچھے ہیں، مسلمانوں کے جو دینی علوم، مسلمانوں کے گھروں میں قرآن و سنت پر عمل کرنا تو ایک دشواری کا سبب سمجھا جا رہا ہے، اس وجہ سے ہم اپنی ایمانی حلاوت کو بھی پیش نہیں کر سک رہے ہیں،
اور یہ جو جذبات لے کر بچے آئے ہیں تو اس تحت سے اس جلسے کو منعقد کیا گیا، اور تمام اور دیگر والدین سے بھی گزارش ہے کہ جس طرح اسکولوں میں، کالجز میں، پارٹیوں میں جس طریقے سے پارٹیسپیٹ کرنے کا جذبہ دکھاتے ہیں، اپنے جو جستجو ہے اس کے پیش نظر ان کا جلسہ رکھا جائے۔ اسی طرح آج یہ جلسہ منعقد کیا گیا تھا، جیسا کہ آپ دیکھے ہیں کہ بچوں نے اپنی جہاں تک ہو سکے تعلیم کا مظاہرہ آپ کے سامنے پیش کیے، اور چونکہ اسلام کے اوپر کبھی بھی انگلی اٹھائیں گے تو یہی بچے مستقبل میں اس زبانوں کو یعنی اسلام کے خلاف میں جو آوازیں اٹھتی ہے اس آوازوں کو روکنے والے بن جائیں گے۔ تو اسی لیے ان بچوں کے لیے جہاں تک ہو سکے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ دین کے لیے جہاں پر بھی بچے آگے بڑھ رہے ہیں ان کو بڑھاوا دینا چاہیے، ان کی ہمت افزائی کے لیے بڑوں کو باضابطہ طور پر ان کی ہمت افزائی کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے اگر یہاں پر اگر یہ جلسہ نہیں ہے، اگر ایسے ہی کوئی اسکولس کے کالجز کے کوئی پارٹیز اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو والدین وہاں پر سب حاضر ہوتے تھے، وہاں پر والدین 100% یا 90% والدین حاضر ہوتے تھے۔ اب یہاں پر دینی مدرسے میں جب جلسہ کیا جا رہا ہے تو چند والدین حاضر ہیں، چند کیا گنتی کے نام لے کر بتایا جا سکتا ہے کہ فلاں فلاں کے والدین یہاں پر حاضر ہیں۔ تو دینی جذبہ ہمارے اندر سے ختم ہو رہا ہے، اور قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی یہود و نصارہ کے تعلق سے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے یہ دشمن ہیں، لیکن آج ہماری قوم، ہماری ملت کے مسلمان ہی یہ کہہ رہے ہیں، یہ عمل کرتے ہیں کہ دینی جلسے جہاں پر ہوتے ہیں اپنے آپ کو پیچھے کرتے ہیں، اپنے آپ کو ایسے مصروف کرتے ہیں کہ دنیاوی چیزیں ان کے لیے ان کے پاس بہت زیادہ مقدم ہیں، دینی جذبہ ان کے پاس رہا ہی نہیں ہے۔ لیکن وہی دنیاوی اگر اعتبار سے دیکھا جائے، کوئی پارٹیز میں جانا ہو، جلسے میں جانا ہو تو وہاں پر سبقت کر کے جاتے ہیں، یا چھٹی لگا کر اپنے کاروبار میں چھٹی لگانا ہو تو وہاں پر بھی چھٹی لگاتے ہیں، ایسے ہی جابس وغیرہ میں چھٹی لگانا ہو وہاں پر بھی چھٹی لگا کر وہ جاتے ہیں، کہیں دعوتوں میں جانا ہو تو دعوتوں کو چھوڑ کر وہاں پر دعوتوں کو چھوڑ کر بچوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں، لیکن دنیاوی اعتبار سے ہے۔ لیکن کئی ایسی چیزاں ہیں یعنی جو دنیاوی اعتبار سے اسکولز اور کالجز میں دیکھیے وہاں پر ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ ایونٹ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ایونٹ کا وہاں پر یعنی فلاں ڈے یعنی جیسا کہ مثال کے طور پر چلڈرنس ڈے بول کے منایا جاتا ہے، ٹیچرس ڈے بول کے منایا جاتا ہے، مدرس ڈے، فادرس ڈے، ایسا ڈے ہر اعتبار سے ہر ایک ڈے وہاں پر منعقد کیا جاتا ہے، وہاں پر اس کے تعلق سے کچھ وشز کیے جاتے ہیں، وش کیا جاتا ہے، مبارکبادیاں دی جاتی ہیں، لیکن اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، اس کو اپنے مسلمان بھائی اپنا رہے ہیں، اس میں سبقت کر رہے ہیں کہ ان وشیز کے جو ڈے ہے جو اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان کے اندر مبارکبادیاں دینے، وشیز کرنے کے تعلق سے وہاں پر ابھارا جا رہا ہے۔ لیکن ایسے ہی اگر اسلام کی حقانیت بیان کرنے کے لیے ہم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو ابھارنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً اسلام کا بول بالا ہوگا، اور یقیناً اسلام کی جو فضیلت بیان کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو انوار، جو فضائل، جو برکتیں ہم کو عطا فرمائے گا، یقیناً جو آج ہم بے سکونی کا شکار ہے وہ ہماری جو شکایت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یا پھر اپنے دوست احباب میں بھی یہ بتلانا چاہیے کہ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو دین اسلام کے لیے یا پھر دینی علوم حاصل کرنے کے لیے ترجیح دینا چاہیے، ان کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اگر ایک دعا بھی اگر کوئی پڑھتے ہیں، ایک دعا سے مطلب اس چیز کو لے لیجئے جو اکثر چیزوں میں اکثر کیا تمام 100% اگر کوئی دعا ہے جس کو پڑھایا جاتا ہے، جس کو پڑھنے کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ تو اس کے تعلق سے فرمایا گیا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، تو بسم اللہ سے پڑھنے سے کیا فضیلت ہے، اس کی کیا برکت ہے، اگر ہم اس کے اوپر نظر ڈالیں گے تو باقی دعائیں حاصل کرنا، باقی دعاؤں پڑھنے سے کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کا، فضل کا معاملہ فرمائے گا، اس پر توجہ دینے کی بات ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں عرض کرتا ہوں اور اس محفل کو ختم کرتا ہوں۔
تو ایک مرتبہ یعنی بسم اللہ کی فضیلت کے تعلق سے ایک واقعہ ملتا ہے، ایسے کئی واقعات ہیں، تو ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ تو ایک اہل کتاب تھا، ایک اہل کتاب یہودی اہل کتاب نا، اس کی جو بیوی تھی وہ ہر کام ہر فعل بسم اللہ سے شروع کرتی تھی، یعنی بسم اللہ پڑھ کر وہ ہر کام ہر قول اپنا ہر عمل کرتی تھی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ عورت نے جب بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ ڈالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین سید الملائکہ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اے جبرائیل تیزی کے ساتھ جا کر اس کنویں میں سے وہ تھیلی نکال کر اس کی جو حقیقی جگہ جہاں پر اس عورت نے رکھا تھا وہاں پر رکھ دو۔ تو جبرائیل علیہ السلام پوری قوت کے ساتھ آتے ہیں اور اس باڈی میں سے اس ویل میں سے اس تھیلی کو نکال کر اس کی حقیقی جگہ پر رکھ دیتے ہیں۔ جیسے ہی عورت بسم اللہ پڑھ کر اس تھیلی کو نکالتی ہے تو بسم اللہ کی برکت یہ ہوئی کہ وہ تھیلی وہاں پر ہے جس حالت میں وہ تھیلی رکھی گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح معاملہ فرمایا، اس طرح آسانی فرمائی، اس طرح اس کی عزت کی، اس کی لاج رکھی، اس عورت کی لاج کو مقدم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ معاملہ فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا تو کہ وہ تھیلی وہاں پر لے جا کر واپس رکھ دو۔ تو جب تھیلی وہاں پر جب عورت نے بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ ڈالا تو تھیلی واپس مل گئی، تو تھیلی لے جا کر شوہر کو دے دیا۔ یہ شوہر نے دیکھا کہ یہ تھیلی میں خود اپنے ہوش و حواس میں لے جا کر باڈی میں ڈالا تھا، تو یہ واقعی بسم اللہ کی برکت ہے، یقیناً بسم اللہ کی برکت ہے۔ وہ اپنے اس عمل سے یعنی بیوی کو رسوا کرنا چاہتا تھا کہ بسم اللہ پڑھنے سے اس کو روکنا چاہتا تھا، لیکن اب اس نے یقین کر لیا کہ حقیقی معبود یہی ہے۔ فرمائیں ان تمام کی اہل و عیال میں خیر و برکات کا نزول فرمائیں، ان کے والدین کے رزق میں کشادگی فراوانی عطا فرمائیں، اور تمام اساتذہ کرام جو والدین اس منعقد میں تشریف لائے ان تمام کی ہمت افزائی میں دوبالا عطا فرمائیں، اور تمام کو حاجتیں جو دلوں میں جو حاجتیں ہیں ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں منظور فرمائیں۔ ہماری دعاؤں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے قبول فرمائیں۔ ربنا تقبل منا الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا اللہ